یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں, تجھے اپنا ابا بنا لوں, پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا, عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے, انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا, لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے, ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیس لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں, پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیس کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں وہاں ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کائنات خود سے بنی ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا ہے اس نے انسانوں کو آزاد چھوڑ دیا ہو, کوئی ہدایت نہ دی ہو, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہدایت اسلام کے علاوہ کوئی اور ہو, کیونکہ وہ قانون ہمیں ہدایت اسلام میں ہی ملتی ہیں, اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی. اب اگر اسلام ایک بات کہہ رہا ہے تو اس کا ظاہر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو بھائی پھر آپ دوسری آیتیں اور دوسری احادیث اور قرآن کی دوسری آیتیں ملا کے دیکھو گے تو آپ کو اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا. اللہ نے یہ باتیں کی ہی نہیں ہے. جو کہہ رہے ہیں نا اسلام تو باتیں کرتا ہے, عملی طور پر تو کچھ نظر نہیں آتا.